الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین رب العالمین۔ ایک چیز جو آپ کو خاص طور پر نوٹ کرنی چاہیے اور جو ہر قرآن کے طالب علم کو نوٹ کرنا چاہیے، چاہے فرد ہو، کوئی قوم ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی گروہ ہو، اس کے لیے چاہے حالت جنگ ہو، امن و سکون ہو، مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، ہر قسم کے مسائل ہوں، تو قرآن مجید نے ان تمام فرد کے لیے اور اجتماعیت کے لیے سارے ہدایات عطا فرما دی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات سے نکلنے کا سارے طریقے یہاں بتا دیے ہیں۔ جیسے آج آپ جنگ میں دیکھ رہے ہیں اور جنگ بدر میں دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہر دوسری صورتحال مشکلات میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے۔ یہ قرآن اسی لیے نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے ہمیں فرد کو بھی، اجتماعیت کو ہر طرح کی ہدایت سے نوازا ہے۔ اب اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا گئیں گے اور ہم اپنے عقل اور کافروں کے اور طاغوت کے حربے استعمال کریں گے تو ذلت اور پستی اس قوم کا مقدر ہے۔ یہ تاریخ اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب اس قرآن سے رہنمائی لی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ہر قسم کے معاملات، ہر قسم کی مشکلات کو انگیز کیا ہے بہترین طریقے سے، اس لیے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی ساری جو تائید اور نصرت ہے، اس جو فیوز و برکات ہیں، وہ ساری اس بندے کو، اس اجتماعیت کو ملتی ہیں جو اس سے ہدایت لے کر اس پر عمل کرے اور عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیں، ہم نے قرآن کو صرف پڑھ کے ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، یہ قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ جو کتاب جو ہمارے ہر قسم کے مشکلات کا حل پیش کرے، وہ ہم اس سے نہ لیں اور ہم پڑھ کے کہیں کہ ہمیں جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہر قسم کے معاملات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور امت مسلمہ کو اس کے مطابق اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا، اب تھوڑا سا خلاصہ تاکہ آپ کے بات، کیونکہ اس میں بڑی اہم ہدایات تھیں۔ آیت نمبر 41 میں بتا دیا کہ 1/5 مال غنیمت کا 20% جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ رکھ دیا گیا، اور پھر اس کی مدات بھی ان کو بتا دی گئی۔ اس کے بعد جو باقی 80% بچے گا وہ تقسیم کیا جائے گا اس کے درمیان، مجاہدین کے درمیان۔ لہٰذا یہاں اس سوال کا جو شروع میں ان کے درمیان تھا کہ پتہ نہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہاں بات طے کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ مال غنیمت تو جو ہے یہ تو ایڈیشنل اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لہٰذا اس کا حق اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر اس میں جنگ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو معجزہ ہوا کہ 313 نہتھے لوگوں نے 1000 کے کیل کانٹے سے لیس لشکر کو شکست دی، اس کی ساری آگے چل کے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کارسازی کس طرح پیدا فرمائی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کفر کو ہمیشہ کے لیے شکست سے دوچار کرنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حق کے لیے ان کو فتح عطا کرنی تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے طریقے اور ساری کارسازیاں پیدا فرمائیں۔ مثلا سب سے پہلی کارسازی جو ہے وہ آیت نمبر 43 میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو 43 اور 44 میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ کافر بڑے تھوڑے ہیں، اور کافروں کو دکھایا کہ مسلمان بڑے تھوڑے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ایک نفسیاتی اثر ہوا، دونوں نے کہا کہ فٹافٹ جنگ کرو،
اور جنگ کر کے تاکہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو ختم کرو۔ اب اس میں جنگ کھٹا کھٹ ہوئی اور وہ نتائج وہ پیدا ہوئے جو اللہ رب العالمین چاہتے تھے، اور نتائج ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بندوں کے چاہنے سے کبھی نہیں ہوئے۔ آپ کے سامنے افغانستان کی جہاد و قتال کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ان دونوں کو اس طرح دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اس جو جنگ تھی وہ فٹافٹ ہوئی اور فیصلہ کن جنگ ہو گئی۔ 70 قتل ہوئے سردار وغیرہ اور 70 قیدی بنے، اور مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے، اور مسلمانوں کو ایک ایسی فتح ہوئی کہ جس نے عرب پورے میں ہلچل مچا دی کہ لوگ بھی یہ بھی اس قابل ہیں کہ یہ ان کے کفار کے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں۔ آیت 45 میں آپ کو دنیا میں کوئی مشکل درپیش ہو، جنگ میں ہوں، مشکلات میں ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 کام کرو تم، بلکہ 3۔ نمبر 1 فثبتو، ثابت قدم رہو، آیت 45 میں۔ نمبر 2 مشکلات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہو۔ تمہارا دل تمہارا اسی وقت بڑھے گا جب تمہیں یہ یقین ہوگا کہ ان معاملات کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میرا اللہ جو ہے میں ثابت قدمی اختیار کروں۔ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، اور نمبر 3 میں صبر کروں۔ تو یہ 3 نہیں، ساری 4 چیزیں ہیں۔ ثابت قدمی، نمبر 2 ذکر الہی کثرت سے کرنا، نمبر 3 اطاعت رسول اور اطاعت الہی، اور نمبر 4 صبر۔ یہ ہمیشہ کا اصول ہمارے ساتھ لگ گیا کہ ہم جب بھی مشکلات اور مصیبتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مشکلات سے ہمیں نکالنے کا راستہ نکالیں گے۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ آیت 47 میں ہے، بڑی اہم، کہ کبھی بھی جس طرح کافر نکلے نمائش کرتے ہوئے، او بطرن، لوگوں کو خوب اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اور اتراتے ہوئے، اس طرح کی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے شان شایان نہیں ہے۔ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے نکلیں گے، اور وہ کوئی ریاکاری، کوئی قسم کا تکبر کا اظہار نہیں کریں گے۔ پھر شیطان آپ کو پتہ ہے اس موقع پر کب خاموش رہتا ہے؟ وہ انسانی روپ میں آ کے اس نے کافروں کو خوب حوصلے بڑھائے، انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میدان جنگ میں فوجوں کا سامنا ہوا، اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، تو وہ تو دیکھ رہا تھا، انسان تو نہیں دیکھ سکتا فرشتے کو، وہ بھاگا وہاں سے اور کافروں سے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے وہ سارے مناظر دیکھ لیے تھے۔ یہ ہے آیت 48 کا مضمون۔ تو یہاں تک ہم نے کل کیا تھا، اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، ورنہ ہم چلتے ہیں آگے آیت نمبر آج جو 49 کرنی ہے۔ سر جی، یہ جو ہے یہاں پر ذکر آ رہا ہے بطر، ریان، ناسی، تو جی، آج کے حالات میں عام روٹین میں بھی اس کو دیکھیں گے ہم کہ جب ہم اللہ کے حکموں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں تو ناچنا اور گانا اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے شیطان کے حربے ہیں، اور جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہے۔ سورہ حشر میں آپ نے پڑھا ہے، تو اپنے آپ کو بھولنا کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام، اللہ کے احکامات، اللہ اور رسول کے احکامات کے پابند ہیں۔ یہ مومن کو بالکل یقین ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا۔ جب اس سے نکل جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اور پھر شیطان کے چنگل میں پکڑا جاتا ہے۔ پھر شیطان اسے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، معمول کے حالات ہوں، حتیٰ کہ آپ جنگ میں جاتے ہیں مسلمانوں کو دیکھیں، لشکروں کو دیکھیں، کیا ریاکاری، کیا ہلا گلا، کیا گانے اور گندی باتیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثابت قدمی، اندر دل جمع ہوا ہو۔ نمبر 2 آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمیں بالکل اس قرآن کو فالو کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ مذاق نہیں ہے جس کو ہم نے آج مذاق بنا رکھا، جیسے آپ نے کہا۔ بسم اللہ سر الرحمن۔
سر یہ ایک آیت تھوڑا سا اس کا سمجھا دیں. پچھلی شروع میں ہم نے کل پڑھی تھی 42 کی کہ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد پر کی طے ہو چکی، اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں جواب ضرور دوں گا. آپ نے کل کیوں نہیں سوال کیا جب میں بار بار کہتا ہوں سوال کرو سوال کرو؟ دیکھیں نا، یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے. اب لائن پہ اس وقت 50 آدمی ہیں. میں آپ کی کل جب میں اس وقت کیوں نہیں آپ سوال کرتے؟ یہاں اب بڑے غور سے سنیں، جنگ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ صورتحال کیا ہے میدان جنگ میں. وادی کے ایک سرے پر مسلمان ہیں، دوسرے سرے پر کافر کا لشکر ہے. اور جو قافلہ آ رہا تھا شام سے، ابو سفیان، جس کا پہلے شروع میں بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کا، کمزور لوگوں کا خیال تھا کہ ہم مکے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس حملہ کر دیں اس پہ، ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر. وہ ادھر سے گزر رہا تھا نیچے سے، وہ نیچے سے گزر گیا، یہ دونوں آمنے سامنے ہیں. یہ منظر پیش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. وہ اگلے سٹیپس ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کا فٹافٹ مقابلہ کرایا. ایسی صورتحال نفسیاتی طور پہ پیدا کی کہ جب مقابلہ ہوا تو وہی ہوا جو اللہ چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ حق کی فتح ہو اور باطل کو شکست ہو. تو یہ ہو گیا. بات کلیئر ہے؟ آپ سوال کر کے جواب آگے مجھے جواب دوں تو بتایا کریں تاکہ میں آگے چلوں. جزاک اللہ سر. وقت کو ذرا خیال رکھیں، پر میرے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اچھا، اب بالکل آپ دیکھیں گے نا کہ یہ ساری چیزیں جب سمجھیں گے تو بالکل آپ کو انسانی نفسیات پوری کی پوری سمجھ آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے. اچھا، منافق تو اپنی صفوں میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے ایک بڑا گروہ تھا منافقوں کا، اس کا ذکر آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جب سورۃ توبہ شروع کریں گے. اور تو وہ کیا کہتے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے. کیا مطلب ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا پدی کا شوربہ ان کے بقول کہ یہ مسلمان مقابلہ کرنے نکلے ہیں کفار مکہ سے. 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس. ان کے پاس تو نہ تلواریں پوری، نہ گھوڑے پورے، نہ کچھ بھی نہیں. لہذا ان کو ان کے جو دھوکے میں ہیں کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، تو حال اس کو نہیں دیکھتے. بالکل اسی طرح جس طرح لوگ کہتے تھے افغانوں کی کیا مجال کہ امریکہ سے مقابلہ کریں، ٹیکنالوجی دیکھیں، عدد دیکھیں، اس کے ساتھ کافروں کے علاوہ مسلمانوں کو دیکھیں. ہم سب یہ کہتے تھے، نعوذ باللہ. بالکل یہی بات انہوں نے کہی. اور پھر رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ کافروں نے، منافقوں نے تو یہ کہا نا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو کچھ ساز و سامان اویلیبل ہے لے کے اللہ کے لیے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کو اسباب کی بجائے یقین اسباب جو تھے اس نے جمع کر لیے، اس کا استعمال کر لیا. اس کے بعد اس کا جیت و ہار کے معاملے میں اس کا توکل اللہ پر ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا. اور پھر ذرا غور سے دیکھیں آیت کو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ. اللہ اکبر، کاش ہم اس کے معنی پوری طرح سمجھیں. توکل کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پر. اور اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ مالک. عزیز حکیم. کیا بات کریں، یہ عزیز مالک کا لفظ حکیم. مت استعمال کریں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیز، زبردست، غالب.
गालिब वो, गलबा उसके हाथ में। क्या आप आज का सत्यानाश कर देते हैं? कितना अल्लाह ने क्लियर कहा, अजीज भी है, वो फतह कर देने पर कादिर भी है, तुम्हारा तवक्कुल उस पे, वो तुम्हें फतह देगा। और हकीम है, हर फैसला उसका हिकमत के तहत होता है। हिकमत ये है कि कुफर मगलूब हो और हक गालिब हो, बशर्ते कि हक वाले कोशिश करें, अल्लाह ताला हक को गालिब करके दिखाएगा, जैसे सूरह जंग बदर में हुआ। कुरान को इस तरह तो ना बिगाड़ा करें। मालिक भाई, वो अजीज का लफ्ज हुआ है, अजीज का मतलब है गलबा, गालिब वो, गलबा उसके हाथ में। मैं फिर तर्जमा करता हूँ, सवाल करें अगर। इस यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरज़न, जब वो कौन लोग कह रहे थे? मुनाफिक और जिनके दिल में मर्ज था। मर्ज किसका था भला, जल्दी बताएं। नफाक का मर्ज, निफाक और कुफर, निफाक और कुफर दोनों, वरना मुनाफिकून आ चुका है पहले। ये अलग जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो सोचा करें जरा। फी कुलूबिहिम मरज़न, उनके दिल में मर्ज था, बीमारी थी कुफर की और मुनाफिकत की। गर्रहा उलाई दीनहम, इन मुसलमानों को इनके दीन ने धोखे में मुब्तला कर रहा है, ये खबत में पड़ चुके हैं। ये था उनका ताना। अल्लाह फरमाते हैं, मैं ये तवक्कल अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बिल्कुल दूसरा मजमून, जिस किसी ने अल्लाह पर तवक्कुल किया, वो अल्लाह कौन है? फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, वो अल्लाह गालिब, गलबा उसका, कोई उसको मगलूब नहीं कर सकता। यही अल्लाह ताला जब कहते हैं ना, मा कदर अल्लाह हक़ का कदर ही, लोगों ने अल्लाह की कदर की नहीं जैसे कदर करनी चाहिए थी। वो अला कुल्ल शैइन कदीर, वो बिकुल्ल शैइन अलीम। लिहाजा वो उस पे जिसने तवक्कुल किया और उसने अपनी भरपूर कोशिश भी की, अल्लाह गालिब है, अल्लाह उसको गलबा देगा। और अल्लाह हकीम है और उसकी हिकमत, फैसले सारे हिकमत के तहत होते हैं। कोई सवाल? वरना आगे चलें आयत 50 पर। सर यहाँ पर जिन लोगों के दिलों में रोग था, अगर हालाते हाजरा में देखें तो इसमें फिर हमारे मुसलमान भी शामिल होंगे, जो लोग अभी इस तरह से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी देखो और ये सब। बेटा, अगर आप ये कुरान को समझे ना, तो ये लोग जिनके, ये आज का मुसलमान के दिल के अंदर मुनाफिकत का रोग है, उसी वजह से ये नाकामी है। वरना अगर अपने, मुझे ये बताएं, मुसलमानों के पास दौलत कम है, मुसलमानों के पास तादाद कम है, तो फिर नहीं दुनिया सर। जिल्लत और पस्ती में क्यों है? दिलों के रोग की वजह से। अब बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, अब आयत नंबर 50 पर। अल्लाह ताला, कितनी जिल्लत की मौत होती है इन काफरों की। वह इस तरह, काश तुम उस वक्त देखो, इज यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू, जब, वला उतरा है। सॉरी वला उतरा, और काश तुम देखो, इज यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू, जब अल्लाह ताला काफरों को मौत दे रहे होते हैं। अल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, मौत के वक्त क्या होता है उनके साथ? फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर मार रहे होते हैं। ये काफर का किस वक्त हालत होती है? किस मौत वक्त? के वक्त। मौत के वक्त। अब जरा सोचें, देखें ना, का हम गौर नहीं करते कि रब्बुल आलमीन का मामला जो है, वो इंसान के साथ ऐन मौत के वक्त अजाब और जजा और सजा का शुरू हो जाता है। यह है काफरों की हालत। हम फरिश्तों को नहीं देख सकते, इंसान नहीं देख सकता। और फिर फरिश्ते क्या क्या रहे होते हैं? वज़ूकू अज़ाब अल हरीक, चखो जरा जलने का मजा, आग में जलने का मजा चखो। क्या मतलब है इसका? अब यहां आखिरत के सारे मनाजर हमारे सामने होने चाहिए। तुम्हारे जहन्नुम है। बड़े गौर से सुने, जब इंसान कब्र में पहुंचता है
3 سوالوں کے جواب کافر نہیں دے سکے گا تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سر پھر یہ عذاب جو فرشتے کہہ رہے ہیں نا عذاب کا مزہ کیا چکھو. بات کر رہے ہیں؟ کیا بات حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ جہنم کی دوزخ سے کھڑکی کھول دی جاتی دوزخ ہے. کی کھڑکی کھل جاتی یہ ہوئی نا بات بھائی. آپ دیکھیں یہ مناظر سارے ٹھیک ٹھیک سمجھیں، ورنہ قرآن کو آپ ادھر ادھر سے کر کے اور گزر جائیں گے. جلنے کا عذاب کا مطلب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے، حدیث میں ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس خوف سے کہ اگر ہم نے دنیا میں کافروں والی زندگی گزاری تو یہ انجام ہوگا موت کے وقت اور قبر میں. یہ وہ خوف ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے دنیا میں. ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش تم اس وقت کو دیکھو جب کافروں کو موت دی جاتی ہے. الملائکۃ یضربون وجوہہم، ملائکہ ان کے چہروں پر پٹائی مار رہے ہوتے ہیں، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہتے ہیں چکھو ذرا مزہ آگ کا. کوئی سوال؟ اب یہاں ایک بڑی بات آگے بڑے غور سے سنیے اور میں سوال کروں گا. ذالکہ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ ان کو موت کے وقت فرشتوں نے ان کی پٹائی کی، منہوں پر چہروں پر مارا. حالانکہ چہرے پر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مت مارو، لیکن کافر نے اپنی دنیا میں جو گندگیاں کی ہیں اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر پٹائی ہو رہی ہے. وذوقوا عذاب الحریق. ذالکہ، یہ جو کچھ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وہ جو تمہاری برائیاں اور ظلم و ستم تھا دنیا میں، وہ تم کر رہے تھے، وہ آگے پہنچ رہا تھا، اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی اپنے اعمال کا نتیجہ ملتا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. اللہ ظلم نہیں کرتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ سارا جو ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں واقعات، وہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں. ان کرتوتوں سے بچو. جو یہ کرتوت کرے گا وہ اس کا انجام بھگتے گا. یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا. قرآن پڑھ کے اس کو سمجھیں تو آپ ہماری زندگیاں بدل جائیں. تو اللہ ظلم نہیں کرتا. آخرت میں جو انسان کو پیش آئے گا سزا، وہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ورنہ جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، فرشتے تو ان کو موت کے وقت بڑا آسانی کا معاملہ کرتے ہیں ان سے. پتہ ہے نیک آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے؟ حدیث پتہ ہے آپ کو؟ جی جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے ہری قطرہ نرم آرام سے. اچھا، یہ اب مشکیزے سے پانی نکلنا جو ہے نا، یہ اس وقت عرب سمجھتے تھے، میں اور آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے. جن لوگوں نے نہیں نہ دیکھا، آپ ادھر مشکیزے کا منہ کھولیں پانی فر فر کرتا نکل جائے گا. ہاں، اگر وہ دیکھیں نا آپ منظر تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سبحان اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی ہے. اس آسانی سے پانی اتنا وہ کھولتے ہیں نا، چمڑے کی مشق ہوتی ہے، اس کا منہ بہت کھلا ہوتا ہے، ایک دم پانی نکل جاتا ہے. یہ سارے مناظر ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ کافر کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے، مومن کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے، قبر میں مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے، پھر ہم نے پہنچنا ہے میدان حشر میں. وہاں کافر کا کیسے سفر طے کرے گا، مومن کیسے سفر طے کرے گا، وہاں میدان حشر کی کیا مسائل اور مشکلات ہوں گی. اس کے بعد پھر حساب و کتاب کی کیا مشکلات ہوں گی، اور پھر جنت اور دوزخ میں جانے کا جب گزرے گا اس سے پل صراط سے تو کیا صورتحال ہوگی. یہ منظر آپ کے سامنے رہے نا، یہی فکر آخرت ہے کہ اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے مجھے دنیا میں برائی سے بچوں اور نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دوں.
قرآن جب پڑھیں سمجھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ آیت نمبر 51 پہ کوئی سوال؟ سر ادھر آیت میں کافر اور مومن کا ایک قسم کا ذکر ہوا ہے، تو کافر کی جان کیسے نکالی جاتی ہے؟ تو گناہ گاروں کی بھی اسی طرح جان نکالی جائے گی؟ تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں، جس شخص نے دنیا میں زندگی میں کبھی قرآن کے قریب نہ گیا ہو، نام اس کا عبداللہ ہو، اور دنیا میں منچاہی زندگی اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے گزاری ہو، تو آپ مجھے خود بتائیں، آپ اگر جج کی سیٹ پہ ہوں تو آپ اس کو سزا دیں گے نہیں دیں گے؟ جی سر، اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ معافی مانگ لے اپنی زندگی میں۔ معافی اور استغفار کو چھوڑے، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں۔ ہاں معافی دیں گے۔ سچے، تو جب یہ دیکھیں، زبان سے کہنا کوئی بات نہیں کہ میں مومن ہوں، میں نے اگر ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں تو مومن ہوں، اگر کہا میں نے مومن ہوں اور عمل کافروں والے کیے تو پھر اللہ میرے ایمان کو نہیں قبول فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ۔ بھئی آپ تو نام لکھ، سر دیکھیں نا یہاں پہ اب کتنے حافظ ہیں قرآن پاک کے جو سال میں ایک ہی دفعہ دہرائی کرتے ہیں رمضان میں، اور انہیں بالکل بھی نہیں پتا کہ ترجمہ کیا ہے اور ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے، بس عربی وہ دھڑا دھڑ پڑھ دیتے ہیں۔ بس یہی اصل بات یہ تھی کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت دیکھیں شروع کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، سمجھ کے اس پر عمل کرو، عمل کر کے اس کی فیض و برکات تمہیں دنیا میں نظر آئیں گی۔ آج اس ملک میں امت مسلمہ حافظوں کی کثرت دیکھیں، اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کے رویے دیکھیں۔ مومن جو قرآن کو سمجھتا ہے نا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو قرآن پڑھ کے پڑھتا ہے اور قرآن کو نہیں سمجھتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ خوف آتا ہے بے اس شک۔ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے۔ اچھا، یہ تھی آیت 51 میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سارا جو تمہیں پیش آیا ہے نا، کہ فرشتے تمہارے موت کے وقت مار رہے ہیں اور تمہیں کہہ رہے ہیں چکھو جہنم کا مزہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ تمہارے کرتوت تھے جو تم نے آگے بھیجے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تم نے سارے اپنے کرتوت جو اللہ نے اصول بتا دیے تھے کہ تمہارا طرز عمل برائی کا ہوگا تو معاملہ سزا کا ہوگا، نیکی کا ہوگا دنیا میں تو تمہارا معاملہ جزا کا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید کھولنے کے لیے، قرآن کتاب مبین ہے۔ مبین کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنا مدعا کھول کے بیان کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، بات اوپر کہہ دی، اصول بتا دیا سارا کچھ، پھر فرمایا کداب آل فرعون، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح فرعون آل فرعون کے ساتھ آیا تھا۔ اب تاریخ کی مثال اور فرعون کو مثال بنا کے آج بھی قاہرہ کے مصر میں، قاہرہ کے زو میں پڑا ہوا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ قرآن کا کمال دیکھیں، پوری بات بتانے کے بعد پھر ایک مثال بھی دے دی۔ کداب آل فرعون، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح فرعون کے ساتھ۔ والذین من قبلہم، ایک فرعون نہیں، اس سے پہلے بھی جو ظالم تھے ان کے ساتھ یہی ہوا۔ کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ انکار کا مطلب یہ کہ عملاً ان پر کام نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ تو بندہ کس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ گناہوں کی وجہ سے سر۔ گناہوں کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو آج یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے امت مسلمہ پر، اور خاص کر پاکستان میں، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟
سر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ہدایت دے. تو یہ قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ ہمیں بالکل سمجھ آ جائے اور ہم ان سے توبہ طائب ہو کے اپنے اللہ کی طرف پلٹیں. اچھا، یہ تھی آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی آیت 52 پڑھی ہے فرعون کے بارے میں. مثال قرآن نے کھول کے، اب لکھیں سورہ آل عمران کی آیت 11. بالکل وہی بات، الفاظ ذرا سے مختلف ہیں. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس آل عمران کی 11. کداب آل فرعون، بالکل وہی الفاظ ہیں جہاں بھی ہے کداب آل فرعون. والذین من قبلہم، اور اس فرعون سے بھی پہلے جو ظالم لوگ تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. واللہ شدید العقاب، ایسے لوگوں کو اللہ سخت سزا دیتا ہے. یہ اصول، قاعدہ، ضابطہ اللہ کا آ گیا کہ جو فرعون کی طرح باغی ہوں گے اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا قاعدہ اور ضابطہ ہے. قرآن یہ ضابطے بیان کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا. سمجھیں بات کو، ایک ایک آیت دیکھیں کس قدر ہماری ہدایت کا سامان کرتی ہے. اچھا، ایک اور آیت جی کہ سر جو اس سے من قبلہم، یہ قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، وہ والے سب لوگوں کا ذکر ہے نا؟ جی بالکل، صرف وہی نہیں بلکہ جو اس طرح سے فرعون کی طرح بے لگام تھے، افراد ہوں، قومیں ہوں، من قبلہم، سب کا. یہ اللہ کا قانون اس وقت بھی ان پر اپلائی ہوا، آئندہ بھی ہوگا، قیامت تک ہوگا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اچھا، اب ذرا سورہ انعام کی آیت سنیں بڑے غور سے. الم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا. مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا. ما لم نمکن لکم، وہ اقتدار جو تمہیں نہیں دیا، تم سے بڑھ کے ان کو اقتدار دیا تھا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، خوب ان پر بارشیں کی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، ان کو دنیا میں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں. لیکن یہ سارے اللہ کے دینے کے بعد جب باغی نکلے نا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. یہ بندہ، قومیں اور فرد کس لیے پکڑے جاتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ، اور پھر ان کے بعد ان کو تباہ و برباد کر کے ہم نے دوسری قوموں کو وہاں کھڑا کر دیا کہ وہ اب اس امتحان کے میدان میں آ جائیں. قرآن مجید میں اب میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت 54 پڑھ رہا ہوں تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے. کداب آل فرعون، پھر اللہ تعالیٰ بالکل وہی الفاظ. والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی احکامات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو بھی ہم نے غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ان کو کیوں ہم نے غرق کیا، فرعون اور دوسری قوموں کو، گناہوں کی وجہ سے. کُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ظالموں کو ہمیشہ اس انجام کو دیکھنا پڑتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، امت مسلمہ ظلم کر رہی ہے، اپنے اوپر اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہی ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. قرآن پڑھے نا تو بالکل اس آئینے میں سب کچھ نظر آ جاتا ہے. دو آیتیں اور لکھ لیں تاکہ آپ کو اور بات کلیئر ہو جائے. سورہ عنکبوت کی 40 بھی اسی مضمون کی ہے.
سر سورت انعام کی آپ نے نہیں بتائی تھی. سورہ انعام کی آیت نمبر 6 ہے. سر عنکبوت کی کیا آیت نمبر؟ اللہ نے کبوت کی آیت نمبر 40 ہے. اب ذرا جو بات سمجھنے کی ہے کہ ان ساری آیات جو میں نے آپ کو آیت اس کے 51 کے حوالے سے لکھوائی ہیں، ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو بیان کرتی ہیں جو ہمیشہ سے جاری ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں. قرآن کے تبصرے جو ہیں وہ ایسے تبصرے ہیں جو بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے. اب آگے چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پھر کر لیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. آیت 53 بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. ذالکا، پھر ذالکا کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے اچھا، یعنی سر یہ پیچھے اشارہ ہے، پچھلی آیت سے اس کا لنک ہوتا ہے. ہاں، اس میں اشارہ تو آپ گرامر کی بات کر رہے ہیں. پیچھے جو ساری بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان گناہوں کی وجہ سے کس طرح ڈیل کرتا ہے. لہذا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ. بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوا. ذالک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نعمت کو، اب اللہ تعالیٰ کی، اب سنیں ایک اور اصول آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتیٰ یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی. میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں تاکہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے. یہاں تک کہ اگر میں آپ کو اس کا وہ آسان الفاظ میں بتاؤں تو جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھینتا نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے ملک سے. ہم نے یہ ایگریکلچرل ملک جہاں زمینیں پانی کی اتنی فراوانی، یہاں تو کسی زراعتی جنس کا یا سبزیوں کا کبھی قید ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ دنیا کی سب سے بہترین زمین، پانی، دریا، نیچرل اریگیشن سسٹم میں نے دنیا پوری دیکھی ہے. یہاں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود پیاز 700 روپے دھڑی، 150 روپے کلو، سبزیاں ناپید، گندم کا معاملہ آپ کے سامنے. تو یہ سارا کس کا نتیجہ ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں بنایا کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہم نے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے اس کے سارے جو ثمرات ہیں وہ ہم سے چھین لیے. یہ ہے اس کا مطلب کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اگر ہم ان نعمتوں کے پھر مستحق بننا چاہتے ہیں، ہم ان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ان کے فیض و برکات عطا فرما دے گا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر وہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کتنی پیاری مثال دیتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اس بستی کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. قرآن تو اگر آپ ڈاکٹر صاحبہ سمجھ کے پڑھے نا، قرآن ایک جگہ کی دوسری جگہ بہترین تفسیر موجود ہوتی ہے.
اچھا، میں اب آپ کو ایک اور آیت بالکل اسی مضمون پہ سناتا ہوں، اور وہ ہے سورہ رعد کی، نہیں سوری، جی یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا آیت، ہاں سورہ رعد کی آیت سنیں، 11 نمبر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے اپنی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل نہیں دیتی، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر برائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی ان کی بری حرکات کی وجہ سے، تو فلا مرد لہ، پھر اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، وما لہم من دونہ من وال، اور ان کو کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے ہے، آپ نے آئی ایم ایف سے لون لیے، آپ نے ورلڈ بینک سے لون لیے، ملک دن بدن ہر حال میں، چاہے وہ معیشت کی، ایگریکلچر ہو، انڈسٹری ہو، سب تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کے پڑوس میں 1.5 سال ان کو آزاد ہوئے ہوا ہے، اور وہ دنیا کے ان وسائل سے محروم ہیں جو پاکستان کو اللہ نے دی ہیں، لیکن وہاں آج بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ وہ معیشت بالکل ٹھیک لائنز پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کی ترقی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کوشش کی۔ ہم نے اپنے آپ کو غیر مستحق بنایا کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں، ہم تیرے ناشکرے ہیں۔ بات کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، ہمارے مسائل کا حل، ہماری پلاننگ جب تک اللہ کے ان اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی، ہمیں وہ فیض و برکات نصیب نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑی پیاری بات ہے، ایسی اینڈ میں دیکھیں، ان اللہ سمیع علیم، اللہ اکبر۔ اب یہاں اس کا معنی جوڑے نا اس کے ساتھ، اللہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے جو تم بکواس کر رہے ہو کہ ہماری معیشت تو یوں ہو جائے گی، نعرے سنے نا آپ نے، مہنگائی کو بھی دیکھ لیں۔ پھر علیم، وہ بالکل جانتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے، تمہاری حکومت کی پلاننگ کو، تم کس طرح طاغوت کے اندر کسے ہوئے ہو، تم کس طرح طاغوت کے کہنے پہ چل رہے ہو، تمہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہے۔ وہ علیم ہے، تو وہ معاملہ جب کسی قوم سے کرتا ہے تو سمیع علیم ہونے کے ناطے سے کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ برحق ہوتا ہے، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ السلام علیکم، جی کلیئر ہے۔ لیکن آج کے نا پاکستانی کیا کہتے ہیں بچے، آج پہلے ہوتا تھا پاکستان زندہ باد، اب کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔ اب اس کا ہم کیا جواب دیں ان کو؟ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں، قرآن بتا رہا ہے، ہمارے حکمران، ہم جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، وہ سارے کے سارے توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف لوٹیں۔ یہی ملک، اس میں سارے ذرائع اللہ نے دے دیے ہیں، یہ ملک اگر ٹھیک ان کا استعمال کیا جائے دیانت اور امانت سے، یہ ملک جہاں بچے بھاگ کے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے واپس آئیں گے۔ یہ نہیں پتا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بات اس وقت اگر آپ کو یہ احساس ہوتا، میں آپ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، تو جب 1947 میں پاکستان بنا ہے تو اس کو اس مقصد کے لیے کوشش کرتے جس کے لیے یہ بنا تھا۔ ہم نے اس مقصد سے ہٹانے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے، انہوں نے بیوروکریٹس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج ہم اللہ کی نعمتوں کے اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت کر دیا ہے۔ سر ہم آزاد تو ہو ہی نہیں، برطانیہ سے نکل کے تو ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ، برطانیہ نے ہمارے پیچھے وہ لوگ چھوڑے جو رنگ مختلف تھا ان سے بدتر تھے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ کوئی دوسرے لوگ ہوں۔
عیسیٰ ایسا ہی ہے. اچھا اب سنیے قرآن کے تبصرے تو دیکھیں ذرا کتنے حقیقت پر مبنی ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں. اچھا یہ تھی آیت 43. پھر دیکھیں ہاں اب آ جائیں آیت 55. ان شر الدواب عند اللہ. اچھا یقیناً اللہ تعالیٰ سر کی 54 سر آیت کا دابی آلی فرعون. اچھا وہ تو ساری میں نے کھول نہیں دی. کداب آل فرعون والذین من قبلہم. فرعون جی یس سر وہ ہم نے پڑھ لی ہے. ہو گئی ہے. آیت جی 55. سر. ان شر الدواب عند اللہ. زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں کفرو، وہ لوگ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ کسی طرح اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. کیا یہ ہندو ہیں؟ دیکھیں نا، جنہوں نے حق کو ماننے کو تیار، حق کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہی یہی ہیں. لوگ ہیں. یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال کے طاغوت کے ہر فیصلے، ہر حکم کو یہاں نافذ کیا. بس یہ پتہ نہیں کہاں ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھائی کافر تو وہ ہے جو ہندوستان میں ہندو ہے، کافر تو وہ ہے جو امریکہ اور عیسائی اور وہ ہے یہودی جو اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں. عملاً ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نا، ہم ان سے بدتر کر رہے ہیں. جتنا آپ کا حکمران، جتنا آپ کا بیوروکریٹ بددیانت ہے، اتنا کسی ملک کا نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھے نا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، جنہوں نے کس کو حق کو ماننے سے انکار کیا. حق کیا ہے؟ قرآن حق سر ہے. اصل میں یہ اپنے کفر، جی سر بات اصل کریں. میں یہ لوگ اپنا جو کفر کر رہے ہیں نا، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں. وہ قرآن کو پڑھیں. قرآن کس کو کفر کہتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. ان کے جی سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا وہ ہے اللہ اور اس رسول کی بات سمجھنی ہے. اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ کفر ہے. جتنا دور ہیں، جتنا ہٹے ہوئے ہیں، اتنا ہی کفر ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے. ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ معیار وہ نہیں ہے، معیار قرآن و سنت ہے. اچھا اب آپ نے سمجھ لی آیت 55 اور 56 پہ چلیے. بسم اللہ الرحمن. الذین عہدت منہم، خصیصاً ان میں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا. اب یہ پھر معاملہ وہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مکے میں کافر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے بھی کرتے تھے، اور ان معاہدوں کو توڑنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگاتے تھے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین عہدت منہم، خصوصاً ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور وہ ہر موقع پر اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کافر اس وقت کے کیا کرتے تھے کہ دیکھیں نا، آج بھی ہمارا اللہ سے عہد ہے. بلا اللہ سے کیا عہد ہے؟ کہ اللہ تو میرا خالق، رازق، مالک، حاکم، اور تو میرا الہ ہے، معبود تو ہے، میں جو ہے عبادت کرنے والا ہوں، تو حکم دینے والا ہے، ماننے والا ہوں. آج بھی ہمارا اللہ سے وعدہ ہے. اسی وعدے کی بنا پر ہم مسلمان ہیں. یہ کلمہ اسی کی بنیاد ہے کہ اللہ کو الہ مانو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان کر دونوں کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی. تو ہم ڈرتے ہیں یہ گناہ کرتے ہوئے. اچھا ڈرنے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. کس سے نہیں ڈرتے؟ سر عہد توڑنے سے نہیں ڈرتے. اس کے انجام سے نہیں ڈرتے. عہد تو توڑتے ہیں تمہارے سامنے.
کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا دنیا اور آخرت دونوں میں. اس بات سے نہیں ڈرتے. یہ ڈرنا ایسا نہیں ہے، یہ ڈرنا کہ دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت سے محروم، آخرت میں جہنم. یہ اگر ڈر ہوتا تو دنیا میں بھی ٹھیک رہتے اور آخرت میں جنت حاصل کرتے. اب سنیں ایسے کافروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. 57 میں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ ایسے لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں جو اللہ کے اتنے باغی ہوں، فَشَرِدْ بِهِمْ، تو ان کی ایسی خبر لو، ہاں بہم من خلفہم، کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ آنے والے ہیں ان کے بعد، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ ان سے سبق لیں، ان کے انجام سے سبق لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے بدعہدوں کو ایسی سزا دو کہ وہ سزا پیچھے آنے والے بدعہدوں کے لیے بھی ان کے لیے بالکل ایسی چیز ہو جس سے وہ سبق حاصل کریں کہ اگر ہم نے کیا تو یہی انجام ہوگا جو ان سے پہلوں کا ہوا ہے. تو جنگ میں پاؤ تو ان کو مارو اور ان کو تتر بتر کرو، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، اور ان کو ایسی سزا دو کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. سر آج کل جو مختلف علماء جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر یہ یعنی محبت کی اور رحم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی باقاعدہ لڑائی کے علاوہ بھی اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یعنی اس آیت میں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ہر جگہ رحم نہیں کرنا. اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا یہ آخری فقرہ بول کے. دیکھیں، رحمت مسلمان جب آپس میں دین پر عمل کر رہے ہوں تو ان کو ایک دوسرے کا ہمدرد، محبت اور شفقت. لیکن اگر آپ ہی کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں غلط کام کر رہی ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. یہ تو ہو گیا عام حالات میں کہ بھائی اس کا انجام یہ ہوگا اور آپ ایسا نہ کریں. اس کے بعد بھی کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو نہیں پکڑے گا، ان کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا. یہاں جب ایک خاص معاملہ ہو رہا ہے کہ اگر مسلمان حکومت ہو جیسے نام و نہاد پاکستان کی ہے اور اس کے اندر ایسے شرپسند ہوں تو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا ہو. سر ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ دیکھ لیں. بالکل، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی مثال دی ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھی. ہم نے کس قدر غلط، بالکل یہ ہم نے رویہ اختیار کیا جو یہاں کافر کرتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. آج آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح مشکل ترین حالات میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. دیکھا آپ نے، یہ تو ہے نا اجتماعیت کے حوالے سے، فرض کے حوالے سے بھی قرآن حق ادا کرتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا اور حق والا نہیں ہے. اللہ خود حق ہے، ان کی ہر بات ایبسولیوٹلی حق ہے. تو میں آیت 57 تک اگر کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہو تو ضرور کریں. انشاءاللہ کل آیت 58 سے شروع کریں گے. آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کلیئرلی بتاتے ہیں تم کبھی کافروں سے فیصلہ لینے مت جاؤ. تمہارا جھگڑا ہے ہندوستان سے کشمیر کا، اس کا فیصلہ قرآن و سنت سے لو. آج دیکھتے 75 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کشمیریوں کو آج کافروں کے دستے نظر بنا کے چھوڑا ہے. کتنا بڑا، اس لیے کہ یونائیٹڈ نیشن فیصلہ کرے گی، امریکہ فیصلہ کرے گا، فلاں دلا دے گا، فلاں نہیں. اللہ قرآن و سنت کا فیصلہ مان کے آپ عمل کرتے، آج دنیا میں آپ سرفراز ہوتے. اس کو چھوڑ کے ذلت دیکھ لیں، آپ پستی دیکھ لیں. یہ ہے قرآن اور اس کو چھوڑنے کا انجام.
تو قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، فرد بھی، اجتماعیت بھی، حکومت بھی، بیوروکریٹس بھی جب اس سے رہنمائی لے کر قوم کو لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات آئیں گی. لیکن اگر گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ، آپ نے دیکھ رکھا، یہاں دیکھ لیا ہے کہ اللہ گناہوں پر ضرور پکڑتا ہے، اور آج ہم اس کی پکڑ میں ہیں، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سر اصل میں یہ ترجمے سے بھی سر بہت فرق پڑتا ہے. ابھی یہ مولانا نے کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے، یہ آیت نمبر 55 آپ دیکھیں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ایسے ہی کسی اور مصحف میں آپ دیکھیں تو اس میں اس طرح ترجمہ نہیں کیا گیا. اس میں مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں اور مومنون کے بارے میں یہ ہے کہ بس جو مومن ہیں. مطلب یہ مولانا نے کتنا اچھا ورڈنگ کی ہے یہاں پہ نا، کہ مطلب جیسے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. اگر ہدایت کے لیے پڑھتے نا، پھر ہمیں قرآن کا ترجمہ وہ پسند آتا جو حسب حال ہے. مولانا کا کمال ہی یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں مسلمانوں نے سوچا کہ بھائی ہم ویب سائٹ پہ ایک انٹروڈکشن ہر صورت کا ڈالیں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، یقین مانے سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ صورتوں کا انٹروڈکشن، تعارف جو تفہیم القرآن نے لکھا ہے اس کسی اور نے نہیں لکھا، کسی اور نے، پوری دنیا کی تفسیروں میں، اور وہی انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے ڈالا. سر مولانا نے ترجمانی کی اصل میں، سمجھایا ہمیں. ہاں بالکل، اس سینس کو لے کے آئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے شروع کرنی ہے نا آپ کی سورۃ توبہ. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سورۃ توبہ کا انٹروڈکشن پڑھیں، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. بالکل اس وقت کی صورتحال، سیاسی پرسرنامہ، اور عربوں کا میں کیا تھا، اس میں کیا ہو رہا تھا، روم میں کیا ہو رہا تھا، اور وہ کیا حالات تھے، ایسا جامع ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور بغیر اس کو پڑھے، اس پس منظر کو پڑھے، سورہ توبہ کا مضمون آپ کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آ سکتا. میں لکھ کے دیتا ہوں. بے شک. سر جی یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاد کے بارے میں، تو وہ تو الجہاد فی الاسلام نے ہی یہ ہر طرف جو جہادی تنظیمیں بنائیں اور یہ جذبہ پیدا کیا، یہ سارا کمال انہی کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا تھا وہی ہے. اچھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اپنے ملک میں کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں. آپ کو پتہ ہے، آپ سنیں میری بات، الجہاد فی الاسلام کو پروموٹ کرنے میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے. کل سر جی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، انڈیا میں وہ جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور وہاں کے لوگ کچھ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ کیسے اس میں آ گئی. آپ مجھے کسے مت سنائیں، پاکستان میں کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ سر جی ہمارے ہاتھ میں تو اختیار نہیں ہے نا. تو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ سر وہ چاہتے ہی نہیں کہ جہاد فی الاسلام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. آپ دیکھیں، الجہاد فی الاسلام کا انگلش ٹرانسلیشن الفوظ اکیڈمی نے کرایا ہے، اور ان کا بھی مرحوم کا انتقال ہوا ہے. ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی، اور ہم نے ساری ایمبیسیز کو بھیجا ہے وہ ٹرانسلیشن پاکستان میں. آپ دیکھیں دنیا میں لیبیا میں تھا نا، اب سنیں بڑے غور سے، تو اس لیبی نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ سید قطب شہید نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ کچھ نہیں لکھ سکتا جو سید ابو المعالی مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں لکھا ہے. بالکل سر ایسے ہی ہے. وہ حرف آخر ہے. تو غداری تو ہم نے کی، ہم اس کے وارث نہیں ثابت ہوئے. سر ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا سافٹ امیج دنیا کو جائے، ہم تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحبہ نہیں پتا، آدھے ٹیچر آدھے بٹوے رہے. میں آپ کو بتاؤں،
टोनी ब्लेयर ने एक इंस्टीट्यूट कायम किया है लंदन में। उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, जिनका काम ही ये है कि दुनिया में इस सॉफ्ट इमेज को और इस्लाम के पॉलिटिकल इमेज को जो इनकलाबी है उसको ख़त्म कराओ मुसलमान दुनिया में, और इस सॉफ्ट इमेज को आप प्रमोट करें। ये बड़ी लंबी और बड़ी दिलखराश दास्तान है, इसको आप बस करिए। अब आपको जो मैंने गुजारिश करनी थी वो ये कि इस कुरान को समझ के पढ़िए खुदा के लिए। ये हमारी जिंदगियों को बदल देगा, हमें रब के करीब कर देगा, हमें उसकी रहमतों के, उसकी फैज़ो बरक़ात के सामने नजर आएंगे नज़ारे। अगर हम उसको छोड़ेंगे तो ज़िल्लत और पस्ती, चाहे वो हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तिमाई ज़िंदगी हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस किताब हिदायत को जो अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा है इस दुनिया में, उससे कमा हक को फ़ायदा उठा सके। आमीन सर, आमीन। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। इनको पढ़िए आयत को, फिर कल कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह कल हम आगे जो है आयत 58 उससे कल शुरू करेंगे और हम खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद बड़ी अच्छी बात यह है कि एक जहादो क़िताल की ये जो ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो नाजिल हुई है सूरह तौबा, वो इसके फ़ौरन बाद है। तो इंशाल्लाह ये दोनों पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें जो इस रिलेटेड हैं जहादो क़िताल से उन वो समझ आ जाएंगी। सर जी आपके पास ये इंग्लिश में मिल जाएगी किताब अल जिहाद फिल इस्लाम? हमने छापी है तो क्यों नहीं मिलेगी? क्या प्राइस है सर? कैसे वो वही एड्रेस तो वही है जैसे हमने पहले किताब मंगवाई